بھی سلطان اور ہارون تو بھی سلطان. اب ذرا توجہ رکھنا ہے, سلطان. اور اللہ فرماتا ہے کس کی مجال ہے کہ ہارون کے ہوتے ہوئے تیرے قریب آ سکے کوئی, کیونکہ یہ ہے سلطان. اب اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو تو سلطان ہے نا, تیرے ساتھ ایک اور سلطان بھی ہونا چاہیے. تو مانگ. تو رسول نے کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سلطان النصیرہ. تو بھی اپنا نصیر مانگنا. موسیٰ کو تو میں نے دیا تھا, تو بھی اپنا نصیر. نصرت نہیں, نصیر. یہیں سے پتہ چلتا ہے نصیر مانا مددگار, مدد نہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یا علی مدد کہنا حکم خدا بھی ہے, سنت رسول بھی. لیکن سلام علیکم کے بعد یا سلام علیکم کو پہلے اگر آپ نے چیک کرنا ہو نا, اچھا یہ ایت بھی ہے قرآن مجید کی, میرا حبیب جب کوئی مومن تمہارے پاس آئے نا تو اس پر سلام کرو, مشہور ایت ہے. ہاں تو کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹر لگاؤ اس کو, یا علی مدد کہو. اگر یہ کہے مولا علی مدد پھر کہو السلام علیکم. بس عزادارو, یہی ایام ہے ہماری عزاداری کے. ہم آل محمد کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے مصائب سن کر رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسی قوم ہے خدا کی قسم, ایک لمحے میں خوش ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جی چاہتا ہے دو جملے بس اس بی بی کے شہزادوں کے جو خود ام المصائب ہے, مصائب کی ماں. قبلہ شاہ صاحب اپنے بچے تو حسین پہ قربان کر دیے اور خود بن گئی ام المصائب, مصائب کی ماں. عزادارو ایک جملہ سن لے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام سجاد سے یہ پوچھا کہ رسول کا بیٹا, میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کربلا سے گزر رہے تھے نا مقتل گاہ سے, تو آپ کی پھوپھی نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا تھا, جی بھر کر پرسہ دینا ہے. یہ ایام میں پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے. جب مقتل گاہ سے گزر رہی تھی نا بی بی, تو محمل سے اپنے آپ کو ایسے گرایا جیسے بغیر بازو کے عباس گرے تھے. اجرکم من اللہ. عزادارو حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بی بی اپنے بھائی کی لاش پر گری تھی نا, تو بی بی کی جو چادر تھی پیچھے وہ سفید تھی, اور جب بی بی اٹھی تو وہ رنگین ہو چکی تھی. یہ سننا تھا کہ امام سجاد کی چیخ نکل گئی. حمید ابن مسلم جب میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش سے نہیں اٹھ رہی تھی تو شبر نے تازی آ رہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بی بی کے دو شہزادوں کے مصائب سنو. عزادارو بی بی گھر سے فقط ماں زہرا کی چادر لے کے چلی, وہ بھی جلی ہوئی چادر لے کر چلی. یہ قافلہ چلا, ابھی پہلی منزل پر نہیں پہنچا تھا. ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہاں پہنچے, سلام کیا, یا ابن رسول اللہ, اے میرے مولا حسین, مجھے اجازت ہے میں زینب عالیہ سے کچھ بات کر سکوں؟ امام کے آنسو جاری ہو گئے. امام رو کر کہتے عبداللہ تو مالک ہے, یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مسافر کو اتنی عزت دی ہے, تو نے مسافر اتنی عزت دی ہے. حضرت عبداللہ آتے ہیں, علی کی بیٹی حسین کے ساتھ میرے دو رشتے ہیں,
نسبت کے لحاظ سے میرا بھائی ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے میرا امام ہے، اور امام پر جب برا وقت آ جائے رعایا پر واجب ہے کہ وہ ان کا صدقہ نکالے۔ بی بی زینب رو کر کہتی ہے عبداللہ تیرے پاس ایسی کون سی قیمتی شے ہے جو میرے حسین کا صدقہ بن سکے؟ عزادارو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب بہنیں اپنے بھائی کی لاش پہ آتی ہے نا، بھائی جتنا غریب ہو آ کر ایک ہی بیان کرتی ہے، ہائیو میرا امیر ویر، ہائیو میرا نواب ویر، اور حسین تو کائنات کا نواب تھا نا۔ کہا یہ اون محمد لے کر آیا ہوں، ایک اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر رہا، ایک میری طرف سے صدقہ کر رہا۔ بس زادانو، شب عاشور ایک خیمے سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا محمد جا کر دیکھو کس کے خیمے سے رونے کی صدائے بلند ہے۔ حضرت محمد گئے، واپس آئے، کہتے اماں ام کلثوم رو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے پاس بھی کچھ ہوتا میں بھی حسین پر قربان کرتی۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے دونوں بیٹے پکڑے، سیدھا اس خیمے میں چلی گئی، جا کر کہا ام کلثوم، بی بی ام کلثوم کھڑی ہو گئی۔ کہا بہن زینب آپ کیوں آئی ہیں؟ مجھے بلا لیتی، آپ میری ماں زہرا کی جگہ پر آئے۔ کہا یہ دو بیٹے لائی ہوں، جس کو چاہے تو حسین پر قربان کر دے۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ محمد کو بٹھا دیا، اس کو حسینیت سکھانے لگی بی بی ام کلثوم۔ دن ہوا، حضرت محمد کو بی بی ام کلثوم نے تیار کیا اور حضرت اون کو بی بی زینب نے تیار کیا، حسین کا سپاہی بنا کے بھیج دیا۔ سارا دن وہ بچے اپنے ماما کے سامنے کھڑے رہے کہ کہیں مرنے کی اجازت مل جائے، لیکن حسین نے اجازت نہ دی۔ وہ بچے جب خیمے میں آتے نا، شہزادی زینب پشت کر لیتی، پشت کر کے کہتی اور مجھے ماں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، نانے محمد کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ بس عزادارو، پھر شہزادے گئے، اجازت ملی، پھر گھر آئے، آ کر کہتے اماں اجازت مل گئی ہے۔ اچھا بیٹا اجازت مل گئی ہے، بیٹا ایک کام کرنا، کچھ باتیں میری اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ جی اماں بتائے۔ کہا ایک تو جاگیر اکبر میں زین نہ چھوڑنا، دوسرا جب پانی اگر مل جائے تو نہ پینا کہ اکبر پیاسا مارا گیا ہے، اور تیسرا جب زین چھوڑنا اپنے ماموں کو نہ پکارنا کہ سارا دن جنازے اٹھاتے تھک چکا ہے۔ بس عزادارو، ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اونا محمد نے پانی پر قبضہ کیا، خیمے کی طرف روک کر کے کہا اماں وعدہ نبھا رہے ہیں، پیاسے لیکن پانی نہیں پیئیں گے۔ عزادارو، پھر عمر ابن سعد کے خیمے کے پاس آئے، قریب پہنچے، ایک لئی نے آواز دی کہ یہ جوانان بنو ہاشم ہیں، ان کو دھوکے سے مارا جائے۔ ایک نے آواز دی اون تو یہاں لڑ رہا ہے، وہاں زینب کی چادر چھن گئی۔ یہ سننا تھا کہ موت نے وہاں دیکھا، ان لائنوں نے حملہ کیا۔ ادھر حسین کے چہرے پر پریشانی ہوئی، ادھر شہزادی زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی کا چہرہ پریشان ہو گیا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ شہزادی زینب سجدے میں گر گئی۔ اے بار الہ تیرا لاکھ شکر ہے، میں اماں کے سامنے سرخرو ہو گئی، نانے محمد کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔